جی السلام علیکم، میرے ساتھ دانیال عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ان کا ایک پروفائل انٹرویو ڈیو تھا، ہم آپ کو یہ انٹرویو دے رہے ہیں. اس میں وہ پوری تفصیل بتائیں گے اپنی زندگی کے بارے میں. قوف لیگ کے اندر کیا صورتحال تھی، جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کے کتنے اچھے تعلقات تھے، تعلقات خراب کیوں ہو گئے، پھر پاکستان مسلم لیگ نون میں آئے، پاکستان مسلم لیگ نون میں کیا ہوتا رہا. ایک میڈیا سیل بنا تھا مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں، اس کو یہ چلاتے رہے. پھر میاں نواز شریف صاحب کا کیس تھا، وہ کیس انہوں نے ہینڈل کیا. بڑی جگہوں پہ یہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے رہے. پھر اچانک میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. اس وقت کیا صورتحال تھی ان کی. اس کے بعد انہوں نے اچانک پارٹی چھوڑ دی، اور اس کو چھوڑی جب حکومت بن رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی. تو یہ سارا جو سفر ہے دانیال عزیز صاحب کا، وہ آج کا جو ویلاگ ہے اس پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھیں گے. دانیال صاحب شکریہ. یہ بتائیں کہ چودھری انور عزیز صاحب کے صاحبزادے ہیں آپ، اور بڑے شاندار انسان تھے. تو یہ سیاست میں کیسے آ گئے آپ؟ جی، اس میں میرے علاوہ 2 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے. تو وہ میں سب سے چھوٹا ہوں. تو وہ امریکہ چلے گئے اور وہیں پہ سیٹل ہو گئے. اور پھر مجھے سم ہاؤ پتہ تھا جب سے میں کالج پڑھنے گیا تھا کہ میں نے پاکستان واپس آنا ہے. میرا دل ہی نہیں لگتا تھا. تو بڑا اچھا وہاں پر دوست یار سب کچھ تھا، اچھا ماحول تھا. میری بہت ساری فیملی وہاں تھے، میرے چچا جان، میری چچی، سب لوگ. تو اس طرح سے مجھے وہ تنہائی نہیں سامنا کرنی پڑی جو میرے سب سے بڑے بھائی عادل کو کرنی پڑی یا میری بہن کو کرنی پڑی، کیونکہ فیملی تھی وہاں پہ. لیکن اس کے باوجود بس مجھے سم ہاؤ ایک چھٹی اس کہہ لیں یا جیسے بھی ہے، مجھے پتہ تھا میں نے پاکستان آنا ہے. اور یہاں تک کہ میں پہلے 2 سال میں نے فزکس پڑھی، اور اس کے بعد میں نے پھر اپنا جو ہے سارا چینج کیا کریکولم، اور میں ڈیولپمنٹ اکنامکس پڑھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میں باسٹن. آپ کی والدہ امریکن تھی بیسیکلی، اور گوری تھی جن کو کہتے ہیں. جی. تو ان کے ساتھ اور پنجاب کا پھر کلچر، پھر پنجابی سیکھنا عجیب سا ویسے نہیں، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ اس وقت جب میرے والد صاحب یونیورسٹی آف مشیگن سے پڑھ کے واپس آئے تھے LLM کر کے، تو وہ سیالکوٹ میں انہوں نے اپنی لاء پریکٹس شروع کی تھی. تو اس کے بعد وہ گاؤں شفٹ ہو گئے. وہ سیالکوٹ ضلع میں ہی تھا اس وقت، یہ ناروال ضلع تو بعد میں بنا. تو میری امی جو ہیں وہ وہاں میرے آبائی گاؤں میں رہتی تھیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت نہ کوئی بجلی ہوتی تھی، نہ کوئی اس قسم کی کوئی ٹرانسپورٹ ہوتی تھی وغیرہ. اور وہاں جو کوٹ نینا ایک جگہ ہے، وہاں جو لوکل سکول ہے، ادھر ہی میرے سب سے بڑے بھائی اور میری بہن نے تعلیم حاصل کی. تو جب چوہدری صاحب MPA بنے 60s میں، تو پھر آ کے یہاں پر لاہور میں وہ سیٹل ہوئے، اور میں پھر لاہور میں پیدا ہوا. تو آپ کی والدہ کو پنجابی آتی تھی؟ میری والدہ بالکل نہ صرف پنجابی آتی تھی، تمام ان کا جو لہجہ تھا، جو رسم رواج تھے دیہاتی ہمارے پاکستان کے، جو آج کل بہت سارے لوگوں کو تو پنجابی بھی نہیں آتی، رسم رواج تو دور کی بات ہے. اور وہ لینگویج ساری، وہ کہاوتیں ساری، ہمارے گھر میں جو مادری زبان بولی جاتی تھی وہ پنجابی تھی. میری والدہ بھی بولتی تھی، والد بھی، اور ہم نے بھی پنجابی بولی. تو باقی اسکول میں انگلش وغیرہ تو ظاہری بات ہے سیکھی ہم نے، لیکن اتنا زیادہ زور نہیں تھا اس پہ. تو وہ اسٹوڈنٹس تھی، یعنی کہ کلاس فیلوز تھی چوہدری صاحب کی، یا کیسے ان کا رابطہ ہوا اور کیسے شادی ہوئی؟ یہ اب ڈیٹیل مجھے نہیں پتہ. اتنا مجھے پتہ ہے کہ وہ یونیورسٹی جو تھی، یونیورسٹی آف مشیگن، بڑی مشہور اور معروف یونیورسٹی ہے، وہاں پر ان دونوں کا مطلب داخلہ ہوا، ادھر ہی ملاقات ہوئی، اور پھر ان کی شادی ہو گئی، اور پھر وہ پاکستان واپس شفٹ ہو گئے. اور وہ سیدھے پاکستان مشیگن سے یہاں اور گاؤں کچھ دیر کے لیے میرے والد صاحب جو تھے، جب انہوں نے LLM کی ڈگری حاصل کی تو وہ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی بنے تھے کیلیفورنیا اسٹیٹ کے. اور وہاں پر ایک کیس تھا بہت ہی مشہور جو کالوراڈو ریورز کیس کہلاتے ہیں. پانی کی کمی ہے کیلیفورنیا میں، اس لیے ان کا یہ جو ریپائن ایریاز ہیں وہ بڑے زیر غور ہوتے ہیں. تو وہ کیس میں انہوں نے ریسرچ کا، جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے انہوں نے وہ کیا، اور وہ کیس جیت گیا کیلیفورنیا، اور بڑا مطلب بہت بڑی بات تھی اس وقت. تو پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پاکستان واپس جانا ہے. پھر وہ پاکستان واپس آ گئے. تو آپ تینوں بہن بھائیوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ پاکستان کی ہے؟ ہم 4 ہیں جی. میں سب سے چھوٹا ہوں. میرے سے بڑا بلال ہے، اس سے بڑی میری بہن تھی کرن، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اور ان سے بڑا جو سب سے بڑا بھائی ہمارا وہ عادل ہے. ٹھیک ہے. چاروں بہن بھائی جو تھے وہ نارووال میں آپ کی ایجوکیشن ہوئی؟ نہیں، میرے سب سے بڑے بھائی عادل کی اور کرن کی اس وقت ضلع سیالکوٹ تھا، تو وہاں کوٹ نینا میں جو اسکول تھا اس میں ان کی تعلیم انہوں نے حاصل کی. پہلے جیسے میں نے کہا 60s میں جب والد صاحب MPA بنے تو پھر ہم لاہور شفٹ ہو گئے. پھر وہیں تعلیم باقی ایجوکیشن پہ سر آپ لوگوں لاہور کی. اور اس وقت تک آپ امریکہ نہیں گئے تھے واپس؟ پھر امریکہ بڑے ہو کے گئے؟ نہیں، امریکہ تو میں میرے خیال میں گیا تھا، اگر مجھے یاد پڑے تو شاید
جب میں کافی بڑا ہو گیا تھا تو اس وقت گئے تھے وزٹ کرنے کے لیے. اور والدہ پوری زندگی پھر پاکستانی رہی ہوں, امریکہ واپس نہیں گئی؟ جی وہ پاکستانی رہی. ان کے ساتھ ایک بڑی عجیب سی ان کو سکنس ہو گئی تھی جس کا یہاں پر علاج نہیں تھا, تو وہ آلموسٹ ڈیتھ بیڈ پہ, یعنی ایئر ایمبولینس میں وہ امریکہ گئی, اور وہاں پر میرے چچا ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر شوکت عزیز, میرے والد صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی. انہوں نے پھر ان کو ریسیو کیا ایئرپورٹ سے, اور پھر وہاں پر ان کا زیر علاج رہیں, اور ان کی جو دوائی تھی وہ ان کے بلڈ ٹیسٹ کے مطابقت میں مانیٹر ہوتی تھی, تو وہ ٹیسٹ نہیں تھا اس وقت پاکستان میں. تو پھر وہ وہیں پر رہیں, اور فائنلی وہ ہارورڈ بزنس اسکول میں پڑھاتی رہیں ایز ایڈمنسٹریٹر. پھر جو ہارورڈ آرٹ اسکول ہے, اسکول فار ویژول اسٹڈیز کہتے ہیں اس کو, وہاں پر بھی وہ ایڈمنسٹریٹر رہیں, اور پھر ریٹائر ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے بچپن میں پنجابی گالیاں سیکھ لی تھی آپ نے, کیونکہ پنجابی زبان اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. وہ تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی چیز سکھائی جاتی ہے. پنجابی زبان سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتی ہے. جی بالکل. تو ہمارے بڑے کہتے تھے, جو ساڑھے بڑے کہتے تھے گال کٹ کے سنا, گال آندی, نکے نکے بچے ہوندے اجے تک بھی اسی طرح ہی کلچر تھا. وہ کہتے ہیں گوری دا بچہ نوں گال نہیں آندی. تو والدہ کو بھی آتی تھی پنجابی گالاں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, میں نے تو نہیں کبھی سنی, لیکن ساڑی ماں گئے ٹوٹ پینے اسٹائل سے. بہرحال آپ کی والدہ ساری ٹوٹل پنجابی سیکھ؟ جی بالکل بالکل. اور آپ بالکل گھل مل گئی تھی کلچر میں. آپ سمجھ لیں کہ ابھی تک جو لوگ ہیں, مطلب اب تو بڑے ضعیف ہو گئے ہیں, لیکن وہ بڑے پیار سے یاد کرتے ہیں ان کو سارے. تو والد صاحب نے خود ڈیلیبریٹلی پنجابی کی گالیاں سکھائیں آپ کو, کیونکہ خود بھی بڑے ایکسپرٹ تھے اس کے؟ والد صاحب جو ہیں وہ تو بہت کم ہوتے تھے جی, وہ اتنے بزی تھے اپنے کیریئر میں اور ساری چیزوں میں, تو وہ ہمیں اتنا زیادہ نہیں ملتے تھے, اسپیشلی when I was growing up. شاید میرے بڑے بھائی اور بڑی بہن کے ساتھ کوئی ٹائم گزارا, لیکن اس کے بعد تو بہت بزی ہو گئے تھے, کیونکہ بھٹو دور میں وہ مطلب منسٹر ہے نہیں, منسٹر تو 77 کے بعد بنے, لیکن اس سے پہلے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے پنجاب لائف اسٹاک بورڈ کے. تو اس وقت بہت بزی ہو گئے تھے وہ, اور مطلب ہم اس کے بعد پھر وہ کیمپین پہ رہتے تھے, گاؤں چلے جاتے تھے. آج کل کا زمانہ تو نہیں ہے جی, آپ صبح گاؤں جائیں اور شام کو واپس لاہور آ جائیں. وہ آپ جاتے تھے تو پھر آپ مہینہ رہ کے آتے تھے. تو اس طرح کی مجھے چوہدری صاحب نے ایک بار سنا ہے, کہہ لگا جب میں بھٹو صاحب سے پہلی مرتبہ ملا نا, تو میں نے ایک ٹیکنیک استعمال کی جس کی وجہ سے بھٹو کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہو گئے. وہ ٹیکنیک یہ تھی کہ جو بھی بات کرتے تھے نا, میں کہتا تھا ہم یہ کریں گے, تو میں ایسے الائن کر رہا تھا جیسے میں پارٹی کا حصہ ہوں, جیسے میں ان کے گروپ کا حصہ ہوں. تو وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہاں یہ کرنا چاہیے, تو میں اس کو کہتا تھی ہم یہ کریں گے. تو ہم کی وجہ سے نا ایک ایسی ایسوسیشن ان کے ساتھ بن گئی, اور اس پہ انہوں نے مجھے یہ لیسن دیا تھا کہ جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں تو یہ نہ کریں کہ میں کروں گا, بلکہ جی ہم کریں. ہم کے اندر ایک بڑا جادو ہے, اور اس سے دوسرا آدمی آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. کہتے ہیں بھٹو کو میں نے اس طرح جوڑا تھا اپنے ساتھ. ایک اور بات پتہ نہیں انہوں نے آپ کو بتائی یا نہیں بتائی, لیکن جس دن ان کا پہلی ملاقات ہونی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے, تو اس دن یہ بہت ساری ملاقاتیں تھیں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی اس وقت کے MS سے کہ یہاں تو میری پہلی ملاقات رکھتے ہیں یا آخری رکھتے ہیں, درمیان میں نہ رکھنا مجھے. تو ایز اٹ ہیپنڈ ان کی آخری ملاقات ہوئی, اور آدھے گھنٹے کا شاید ٹائم تھا ان کے پاس, تو وہ کوئی 5.5 گھنٹے کے بعد پھر وہاں سے اٹھے, کافی لمبے اٹھے. اور یہی تھی, وہ کہتے ہیں ٹیکنیک میں نے یہی استعمال کی تھی. انہیں بھٹو صاحب کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو میرا پرانا ورکر ہے, یہ تو میرا بڑا پرانا دوست ہے, بجائے اس کے کہ میں اپنا عرض کرتا رہتا, تو اس کے بجائے جو کہتے ہیں ہم جو ہے نا, ہم پارٹی اور ہم لوگ اور ہمارا گروپ, تو اس سے یہ محسوس ہوا ان کو کہ یار یہ زبردست آدمی. تو اس کے بعد پھر ان کی دوستی ہوگی. اچھا یہ بتائیں آپ پھر سیاست میں کیسے آ گئے جی آپ؟ میں تو جی اپنا جب پڑھ لکھ کے آیا, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا, مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ میں نے پاکستان آنا ہے. اور جب میں پڑھ لکھ کے آیا تو میں سیدھا ایئرپورٹ سے الیکشن کیمپین میں چلے گیا. تو یہ کب کی بات ہے؟ تو یہ 1991 کی بات ہے. اس وقت لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو رہا تھا. پہلے ہونا تھا, پھر دسمبر کی 31 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہو گیا. اور میں ایئرپورٹ سے جب اترا تو میں سیدھا وہاں سے جا کے تو اپنی پہلی جو کارنر میٹنگ تھی وہاں جا کے میں نے ایڈریس کیا. اس وقت میں ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑ رہا تھا. تو کوٹ نینا اور بارہ منگا 2 یونین کونسلر تھی. ڈسٹرکٹ کونسل کی سیٹ 2 یونین کونسلوں پہ مشتمل ہوتی تھی. تو جو وہاں پر وہ اب اللہ کو پیارا ہو گیا, ان کا نام محمد بوٹا تھا, بھگوان پور ان کا گاؤں تھا. تو انہوں نے آمادہ ہو گئے چوہدری صاحب کے ساتھ کہ میں سیاست یہ سیٹ چھوڑ دیتا ہوں, تو دانیال صاحب کو یہاں سے آپ لڑا لیں. تو وہی میرا آبائی گاؤں بھی تھا. تو وہاں سے میں 1991 میں ضلع کونسل کا ممبر بنا. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا جی, اور وہ ضلع جو تھا اس وقت نیا بنا تھا 1990 میں. ٹھیک ہے. تو بالکل وہ جو پیریڈ تھا 1991 سے لے کے 1993 تک,
جو انر ورکنگز تھی بیوروکریسی کی. کیونکہ دیکھیں جب نیا ضلع اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر دفاتر بنتے ہیں, افسران آتے ہیں, محکمے بنتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو چونکہ ہم ضلع کونسل میں تھے, ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے, اور نہیں تو پھر ہمیں سیالکوٹ جانا پڑتا تھا. تو بہت سارا جو ٹرانزیشن تھی ٹو اے نیو ڈسٹرکٹ, اور وہیں سے میری پہلی لرننگ ہوئی کہ ایڈمنسٹریشن کرتی کیا ہے اور کس طرح چلتی ہے اور کون سے محکمے ہیں اور کس طرح سے ہوتا ہے سارا کچھ. تو حالانکہ میرے والد صاحب رضامند نہیں تھے کہ میں ضلع کونسل کا الیکشن لڑوں, کیونکہ ان کا ایک اسٹیچر تھا نیچرلی سیاست میں, اور ان کی فیملی سے بلانگ کرنے میں, اور بہت سارے مطلب مواقع تھے. لیکن میں نے انسسٹ کیا کہ میں نے ضلع کونسل کا الیکشن لڑنا ہے. تو اگر میں یہ نہیں لڑوں گا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ گراس روٹ پہ کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میرا لرننگ ایکسپیرینس تھا وہ زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پیریڈ تھا. ٹھیک. اور اس وقت چوہدری صاحب نون لیگ میں تھے کہ نہیں؟ نہیں, اس وقت نون لیگ میں نہیں تھے, ہم آزاد حیثیت میں تھے, انڈیپینڈنٹ, اور ضلع میں ہم نے سب سے زیادہ سیٹیں لی تھیں. اور اس وقت ہمارے ڈی سی صاحب ہوتے تھے نذیر سعید صاحب, شاید آپ کو یاد ہو, بڑے فیمس بیوروکریٹ تھے. ان کی ابھی تک مجھے یاد ہے, بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں, ہری. تو وہ بڑے کلوز تھے میاں صاحب کے. تو انہوں نے میرے والد صاحب کو فون کر کے کہہ دیا کہ جی مجھے تو حکم ہو گیا کہ آپ کے بیٹے کو چیئرمین ہم نے نہیں بننے دینا, تو آپ دیکھ لیں پھر آپ کیا اس میں پیش رفت کرنی ہے ہم نے. تو چوہدری صاحب بڑے مطلب دنا تھے ان سارے معاملات کے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میرے بیٹے کو نہیں بنانا تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں بنانا, پھر تیسرا آدمی بنا دیں. تو وہ اس سلسلے میں پھر تیسرا آدمی جو ہے وہ اس کو موقع مل گیا, ضلع کا چیئرمین بن گیا. یعنی آپ کی جو سیاست ہے اس کا آغاز ہی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مقابلے سے ہوا. ہاں, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی جب 93 کا الیکشن آیا تو وہ بھی میں نے آزاد لڑا, آزاد حیثیت میں, اور وہ میں تھوڑے سے ووٹ 250 ووٹوں سے میں رہ گیا تھا. پھر 97 میں نے جب دوبارہ آزاد الیکشن لڑا تو میں الیکٹ ہو گیا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب نواز شریف صاحب کا پی ایم ایل این کا فلڈ تھا, 2/3 میجورٹی ملی تھی. صرف 5 لوگ جو ہیں انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہوئے تھے پاکستان میں سے, تو ان میں سے ایک میں تھا. اور آپ ایم این اے تھے اس وقت؟ جی, میں ایم این اے تھے. اور لیکن اس وقت بھی آپ نے پارٹی جوائن نہیں کی, نون لیگ نہیں, میں نے نون لیگ نہیں جوائن کی. اس وقت ہم نے پھر انڈیپینڈنٹ گروپ بنا لیا. الہی بخش سمرو صاحب اسپیکر تھے, اور پہلی دفعہ فاٹا میں اس وقت الیکشن ہوا تھا, اور بائی لا وہ انڈیپینڈنٹ تھے کیونکہ وہاں پارٹیز کو اجازت نہیں دی تھی اس وقت. تو وہ جو 8 ممبر تھے انڈیپینڈنٹ, اور ہم 5 جو پنجاب سے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور باقی سارے ملا کے ہم 22 ہو گئے. اور اس وقت پیپلز پارٹی کی 17 سیٹیں تھیں. تو ہم نے درخواست دے دی اپوزیشن لیڈر کی, ان کو, الہی بخش سمرو صاحب کو, کہ آپ گنتی کروائیں اور جو سیکنڈ میجورٹی ہے ان کو اپوزیشن لیڈر بنائیں. تو اس کے بعد پھر نہید خان صاحبہ جو تھی وہ بھی تھی وہاں پر, وہ میرے پاس آئی. تو انہوں نے کہا کہ جی محترمہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا جی موسٹ ویلکم. تو احمد مختار صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کا گھر ہوتا تھا F63 میں, تو ان کے گھر پھر یہ ڈنر ارینج کیا, اور میں وہاں پر گیا, اور ہم بیٹھ کے کافی باتیں ہوئیں, سارا کچھ. بہرحال نتیجتاً انہوں نے کہا کہ جی آپ اتنا نہ کریں. تو میں نے پھر جا کے اسی طرح اپنے گروپ کو رپورٹ کر دی کہ جی اس طرح سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ کہا ہے. اور اس کے بعد جو فاٹا والے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی 2/3 میجورٹی تھی تو ہمیں کوئی بلا ہی نہیں رہا, کچھ نہیں ہو رہا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں, آپ فاٹا میں جو ہے نا کوئی فنکشن رکھیں, والی بال کا میچ اس طرح کچھ, تو مجھے بلائیں وہاں پر. تو میں کچھ دوست جو تھے صحافت سے ریلیٹڈ ان کو ساتھ لے گیا وہاں. پھر ہم نے وہ والی بال کا میچ دیکھا, کوہاٹ کی لائبریری میں گئے, ادھر تصویریں کھنچوائیں, پھر وہ انعامات ڈسٹریبیوٹ کیے. پھر ہم نے شوٹنگ کا مقابلہ کیا, میں نے پہلی دفعہ کلیشنکوف چلائی وہاں پر, اور RPG جو ہے وہ راکٹ پروپیلڈ گرنیڈ, وہ میں نے جو ہے نا آزمایا. تو اس کی تصویریں ساری جو نا لگ گئیں ادھر. تو وہاں پر ایک اور کام ہم نے کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا کوئی تعلق والا ہے جو بینک برانچ میں مینیجر ہو ادھر کے؟ تو ہاں بالکل جی میرا بہنوئی ہے. تو میں نے کہا جی ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں چائے پینے؟ تو ہم چلے گئے. وہ کوہاٹ کے پاس ایک بینک برانچ تھی, تو اس میں ہم جب بیٹھ گئے تو میں نے کہا آپ ان سے پوچھیں اپنے بہنوئی سے کہ یہاں پر ان کے پاس کتنا کیش پڑا ہوا ہے بینک میں. وہ تھوڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا MNA صاحبان پوچھ رہے ہیں میرے سے. اور بھی دوست تھے ظاہری بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس کوئی تقریباً 10-15 لاکھ ہے جو یہ ڈیلی مینجمنٹ کے لیے. تو میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس ڈپازٹ کتنا ہے ادھر. تو اس نے بتایا پتہ نہیں 1 ارب اور 25 لاکھ سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں نے کہا تو یہ
ان سے پوچھیں کہ انہوں نے لون کتنے دیے ہوئے ہیں یہاں پر، تو انہوں نے بتایا پتہ نہیں کوئی 50 لاکھ اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں نے کہا 50 لاکھ اور یہ 15 لاکھ تو یہ ہو گیا 65 لاکھ. تو وہ جو 1 ارب اور 25 لاکھ وہ ان سے پوچھیں کہ کدھر گیا یہ مائنس کر کے وہ پیسے کدھر گئے. تو انہوں نے کہا جی وہ تو لے گئے. وہ میں نے پوچھیں کدھر لے کے گئے. انہوں نے کہا جی وہ نہیں، وہ لے کے گئے جو ہمارا برانچ ہیڈ کوارٹر ہے پنڈی میں، اور وہاں سے پھر وہ کراچی چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا پھر ان سے پوچھے وہاں سے کیا ہوتا ہے پیسوں کے ساتھ. کہتا ہے جی وہاں مجھے تو نہیں پتہ، لوگ لون لے لیتے ہیں پیسے لے جاتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اب ان سے پوچھیں کہ ادھر اور کتنی برانچیں ہیں. تو انہوں نے بتایا کتنی ہیں. تو میں نے کہا ان سے پوچھے وہاں بھی یہی صورتحال ہے. انہوں نے کہا ہاں. خیر ہم یہ چائے پی کے تو ہم گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے. تو میں نے کہا اب اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو بلانا ہے، تو انہوں نے آپ کو کہنا ہے کہ جی آپ بتائیں آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے. تو آپ نے پیسے نہیں مانگنے، آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے، پیسوں کی بات نہیں کرنی. آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے اپنے پیسے آپ لے جا رہے ہیں اس کے آدھے جو ہے نا وہ صرف وہاں پر چھوڑ دیں آپ، تاکہ ہماری معیشت چل پڑے. تو اس کے بعد پھر آپ نے بات آگے بڑھانی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک. اسی طرح ہوا. وہ جب تصویریں لگیں تو ان کو بلا لیا گیا. جب بلا لیا گیا تو یہ بات چیت ہوئی ان کے ساتھ. تو وہ واپس آئے تو وہ بڑے خوش تھے. تو میں نے ان سے پوچھا بھی کیا بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا بالکل اسی طرح ہم نے بتایا جو آپ نے کہا. میں نے کہا پھر. کہتا ہے ان کا خیال تھا کہ وہ کوئی شاید اس وقت 50 لاکھ بڑی رقم ہوتی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ڈیولپمنٹ فنڈ میں ہم نے 2-2 کروڑ کی اسکیمیں اپروو کروائی ہیں. تو ہم تو اتنے خوش ہیں، ہم تو آپ کو وہاں آپ آئیں، ہم یوم تشکر منائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. تو میں نے کہا یار آپ کم از کم نے آپ کو تو کم از کم 8 تو مانگنے چاہیے تھے، آپ دیکھیں کتنے. کہتا ہے یہ بھی بہت ہیں، بڑی خوشی. تو وہ خیر پھر ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہو گئے. تو وہ جو بات محترمہ بے نظیر بھٹو والی تھی وہ بھی پوری ہو گئی. ہمارے کچھ ممبران بھی خوش ہو گئے اور ہم اپوزیشن میں چلتے رہے. بی بی کے ساتھ آپ کی کیسی ملاقات تھی؟ اچھی رہی ہو؟ ہاں بہت اچھی ملاقات تھی. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، مطلب باتوں میں جیسے تھوڑی بات کھل گئی. وہ خیر میرے والد صاحب کی بات ہوئی، ظاہری بات ہے ان کا تعلق ان کے والد کے ساتھ، وہ ساری ایک ہسٹری تھی. تو ہم جب چھوٹے تھے، میرے والد صاحب وزیر تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، تو ہم 2 دفعہ ان کے پاس ڈنر پہ گئے تھے تو ایز اے فیملی. تو ایک دفعہ جب ہم گئے تو محترمہ بے نظیر چھوٹی سی تھیں، وہ یہ بھی وہیں پہ تھی. تو ہماری ملاقات کروائی گئی. تو میں نے وہ بھی ان کو یاد کروایا. آئی ڈونٹ تھنک شی ریممبرڈ بٹ اینی وے وی ریممبرڈ آف کورس. ہمارے لیے تو بہت بگ ڈیل تھی. تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے اتنا کچھ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت بنانے کے لیے. اس وقت یہ NWFP تھا کہ آپ نے وہ گورنر راج لگایا اور وہ حکومت توڑی اور یہ بینکوں کے الزامات لگے پیسوں کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا. تو اگر آپ نے یہ سارا کچھ کرنا تھا تو آپ یہی کچھ پنجاب میں کرتے، آپ نے وہاں پر کیوں کیا NWFP. تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ آفتاب شیرپاؤ صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا تھا کہ یہ کرتے ہیں. تو بلکہ انہوں نے مڑ کے پوچھا جو باقی لوگ بیٹھے تھے وہاں پر کہ یہ ہم نے کیوں کیا تھا، ہم نے پنجاب پہ کیوں نہیں کیا تھا. آلموسٹ ایز اف مطلب کوشچن کو تھوڑا ڈیفلیکٹ کر رہے تھے. مے بی شی ڈڈنٹ وانٹ ٹو ڈائیورج یا وٹ ایور اٹ واز. بٹ اینی وے اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی سیاسی زیادہ. بہت اچھا. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات آپ کی کب ہوئی؟ میاں نواز شریف کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی جی جب میں انڈیپینڈنٹ MNA بنا. تو میاں صاحب میرے چیئر پہ آئے، کیونکہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کی چیئر آگے لگتی ہے، جیسے مطلب آپ کی وہ حیثیت ہوتی ہے، مطلب آپ پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. تو 4-5 کرسیاں چھوڑ کے ان کی تھی، آگے میری تھی. تو وہ چل کے آئے میری کرسی پہ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے بڑا ہمیں حیران کر دیا الیکشن جیت کے، تو وہ بھی سینٹرل پنجاب میں، اور کیسے جیتا آپ نے؟ تو میں نے کہا جی بس محنت کی، والد صاحب کی جو تعلقات اور رابطے ہیں ان کی وجہ سے، میں تو نہ چیز کچھ بھی نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا بڑا کمال ہو گیا جی، ہم تو بڑے حیران ہوئے ہیں. اینی وے کنگریچولیشنز. تو یہ پہلی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا جی کہ پرویز رشید صاحب بن گئے تھے MD PTV، اور یا چیئرمین تھے PTV کے شاید، وہ PTV کے انچارج تھے. تو اوپر ایک کمرہ تھا، اس میں ایک ریٹائرنگ روم تھا ان کا. تو وہاں میں چلا گیا. ان کے ساتھ میری کافی اچھی مطلب والد صاحب کی وجہ سے ملاقات تھی اور دوستی تھی. تو ان کو میں نے بتایا کہ جو پاکستان میں یہ FBR ہے یہ ان سے ٹھیک نہیں ہونا، اور جب تک سے یہ ٹیکس نہیں کلیکٹ ہوگا تو پاکستان جو ہے یہ ترقی نہیں کر سکتا، اور یہ ایک لمیٹنگ فیکٹر بن جائے گا. میں باہر یہی پڑھ کے آیا ہوں. تو اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہمارے لیے بڑی دیر پاک یہ اثر ہوگا، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ہماری معیشت بہت بہتر ہو جائے گی. تو اس کے بارے میں جو 4-5 نکات تھے مین، وہ میں نے ان کو بتائے. انہوں نے خیر بڑے غور سے سنا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہی چیزیں آپ لکھ کے نا ایک کاغذ کے اوپر، تو میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، اس پہ آپ فیکس، اس زمانے میں فیکس ہوتی تھی، ای میل نہیں ہوتا تھا، اس پہ آپ فیکس کر دیں تو وہ ان کو مل جائے گا.
تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے جناب وہ فیکس کر دی. تو اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا. اس وقت نیشن اخبار بڑا پڑھا جاتا تھا, تو اس کا ٹائٹل تھا اف یو پے پینٹس یو گیٹ منکیز. یہ آرمنڈ ہیمر ایک امریکی کاروباری شخصیت تھی, یہ ان کا کوٹ تھا. تو بڑے مشہور تھے وہ. اینی وے, تو وہ ایز اٹ وڈ ہیپن وہ مجھے بلا لیا گیا ناشتے کی میٹنگ پہ. تو انہوں نے مجھے ناشتے پہ بتایا کہ جی ابھی ہم جا رہے ہیں, ایک FBR کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو اس وقت سرتاج عزیز صاحب تھے فائنانس منسٹر, وہ بھی میرے مطلب بڑے فیملی ٹرمز تھے ہمارے, اور مشاہد حسین صاحب انفارمیشن منسٹر تھے. تو اس طرح مطلب وہ لوگ تھے وہاں پہ. تو آپ نے جو ہے نا ذرا کھل کے بات کرنی ہے وہاں پر, میں سننا چاہتا ہوں آپ کو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو ہم چلے گئے وہاں. وہ میٹنگ تھی جس میں پریزنٹیشن ہو رہی تھی لارج ٹیکس پیئر یونٹ کے اوپر, جو یہ اس وقت بنے تھے. کہ اس میں مطلب جز کیا تھا, وہ یہ تھا کہ جی لوگ جو ہے ہماری بلڈنگز بہت پرانی ہیں, کہیں سے جو ہے نا پاپولر کے درخت دراڑوں میں سے اگے ہوئے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے اور اس طرح کر کے, تو لوگ بڑا برا محسوس کرتے ہیں وہاں جانے سے. تو اس طرح سے ہم ماڈرن آفیسز بنائیں گے تو لوگ خود بخود آ کے جو ہے نا ٹیکس دے دیں گے. تو میں ہنس پڑا. تو ظاہری بات ہے, تو ہم نے تو بڑا کچھ اور پڑھا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی یہ ٹیکس پیئر یونٹ پہ آپ کے پیسے بھی لگ جانے اور ٹیکس بھی کوئی نہیں کلیکٹ ہونا. تو یہ LTU, جو اس وقت ان کا نام LTU رکھا تھا, لارج ٹیکس پیئر یونٹ. تو وہ چونکہ سرتاج صاحب وہ سارا پریزنٹ کر رہے تھے, تو وہ تھوڑا سا محسوس کر کے اس بات کو. جب میں اندر آیا میٹنگ شروع ہونے سے پہلے, تو مشاہد صاحب نے مجھے جفی ڈال کے مجھے بڑی تھپکی دی. تو انہوں نے کہا ویلکم ابورڈ. مجھے پوری سمجھ نہیں آئی کہ ابورڈ تو میں نہیں آیا, میں تو کوئی باتیں بتانے آیا ہوں. تو بہرحال میں بیٹھ گیا اس میٹنگ میں. تو خیر یہ ساری گفتگو ہوئی, اور جب ہم باہر آئے تو میاں صاحب نے مجھے بڑی شاباش دی. تو انہوں نے کہا جی بڑا اچھا لگا آپ کو سن کے, بڑے اچھے خیالات ہیں آپ کے, اور بڑی ڈیپتھ ہے. مجھے یاد ہے یہ بات انہوں نے کہی. تو انشاءاللہ جلد ملیں گے. تو میں نے کہا جی ہماری دوبارہ ملاقات نہیں ہونی, لیکن مجھے بھی بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, اور اچھی گفتگو لگی. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہونی. میں نے کہا جی یہ پیچھے دیکھیں, یہ سارے لوگ جو کھڑے ہیں نا, انہوں نے انشور کرنا ہے کہ میں نے آپ سے دوبارہ نہیں ملنا. بہرحال بڑی مہربانی آپ نے مجھے, اور وہی ہوا. اس دن کے بعد جب تک حکومت نہیں ٹوٹی میرے سے نہیں دوبارہ ملے. تو یہ اس کے بعد جب گورنمنٹ چلے گی, اور آج آپ دیکھیں آج جو صورتحال ہے, وہی FBR ہے, وہی نون لیگ ہے, اور وہی لالے پڑے ہوئے ہیں جان کے. وہیں پہ نہیں ٹھیک ہو رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہی لوگ ہیں جو آپ کو میاں نواز شریف کے پاس بھی نہیں جانے دے رہے تھے. وہ ہوئے نہ ہوئے جی, وہ فرق نہیں پڑتا. بات تو یہ ہے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے. کیونکہ ابھی اس وقت تو چلیں پاکستان میں کچھ سخت تھی, معاملات جو تھے کنٹرولبل تھے. اب بس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اب. تو اب جب گورنمنٹ چلے گی 99 میں, اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف آ گئے, تو پھر آپ کاف لیگ میں آ گئے ہیں, یہی تھا نا؟ وہ کیسے ایکچولی ایسے نہیں ہوا تھا جی. ہوا یہ تھا کہ عمر اصغر خان صاحب جو تھے وہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر بنے تھے اس گورنمنٹ میں, اور انہوں نے ایک میٹنگ کال کی اپنی منسٹری میں, جس میں انہوں نے مختلف شعبوں سے لوگ بلائے ہوئے تھے, اور وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے لوکل گورنمنٹ کو. تو اس میں مجھے بھی انہوں نے مدعو کر لیا. اس سے بہت پہلے میری اسپیشلٹی لوکل گورنمنٹ تھی, میں اس پہ بڑا لکھتا تھا, اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بڑی بات کی کہ جی ہمیں ڈیوالو کرنا ہے, نیچے یہ اتھارٹیز بنانی ہے, لوگوں کو شراکت دیں حکومت میں. اور یہ سارا فلسفہ جو تھا اس وقت ڈیولوشن کا, حالانکہ اس وقت مشرف صاحب کو شاید آرمی چیف بھی نہیں تھے, لیکن یہ سارا میرے ذہن میں اس وقت بھی تھا, کیونکہ یہ ہمیں مطلب بتایا گیا تھا کہ ترقی کا راستہ جو ہے وہ لوگوں کو شامل کر کے ہوتا ہے, اکیلے کوئی نہیں کر سکتا کچھ بھی. اور اتنے بڑے ملک میں اگر چلیں کوئی اور جیسے دبئی سٹی اسٹیٹ ہے یا سنگاپور ہے, وہاں تو سمجھ آتی ہے, لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا نا, وی آر ناٹ اے اسمال کنٹری. تو خیر, اینڈ ویری ڈائیورس آلسو. تو اس میں جیسے کہ میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ وہ سلسلہ جو ہے میٹنگ چل پڑی عمر اصغر خان صاحب کی, اور میں نے اس میں کافی کنٹریبیوٹ کیا. تو کونے کمرے کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ چپ کر کے سن رہے تھے ساری بات, اور ہمیں نہیں پتا وہ کون تھے, ہم نے پوچھا بھی نہیں. اور جس وقت اس وقت میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور میرا یہ رائٹ نی جو ہے یہ فریکچر ہو گیا تھا, تو میں بیساکھیوں کے ساتھ چلتا تھا. تو وہ جب ہم ایلیویٹر پہ گئے تو میں آخر میں تھا, تو وہ صاحب بھی جو ہے نا آخر میں ساتھ ہی تھے. تو انہوں نے مجھے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر کے مجھے اپنا کارڈ دیا کہ آپ کو اگر فرصت ہوگی مجھے کال کرنا, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کارڈ جیب میں لگا, میں نے جی بڑی مہربانی, اور میں آ کے نیچے گاڑی میں بیٹھ گیا. وہ جب میں واپس لاہور آیا, اور وہاں پر میں زیر علاج تھا یہ وہ ٹانگ کے وجہ سے, تو میں نے خبرنامہ لگایا, تو وہی صاحب مجھے نظر آئے. تو میں نے کہا ان کو تو میں نے دیکھا ہوا ہے, اور وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے.
ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ان کو تو میں نے دیکھا ہوا ہے, کدھر دیکھا ہوا ہے, میں ذہن پہ بوجھ ڈالا تھا. میں نے کہا یہ تو وہ ہیں جو ایلیویٹر کے باہر مجھے ملے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ کوٹ منگوایا, تو میں نے اس کی جیب میں دیکھا تو ان کا کارڈ تھا, وہ لیفٹیننٹ جنرل تنویر حسین نقوی تھے. نقوی صاحب وہ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, مطلب آبزرو کر رہے تھے. تو خیر میں نے پھر ان کو نیکسٹ ڈے فون کیا اور انہوں نے مجھے آفٹر مے بی 1 ویک بلا لیا, ہماری میٹنگ ہوئی تو کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. تو آئی اینڈڈ اپ بیکمنگ اے کنسلٹنٹ ٹو نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو. میں ٹیکنیکلی UNDP کا کنسلٹنٹ تھا اور میری اسائنمنٹ یہ تھی کہ میں ان کی مدد کروں نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو. ٹھیک. تو وہاں سے آپ پھر لنکڈ ہوئے. وہاں سے پھر چلا. تو اس میں پھر میں نے ڈیزائن کا کام کیا سارا, لوکل گورنمنٹس کا, فائنانس پہ کام کیا, پولیٹیکل ڈیزائن پہ کام کیا, پھر پولیس آرڈر پہ کام کیا, مطلب جتنی بھی چیزیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ کام کیا, سارا کچھ. لیکن وہ اس پیریڈ کا مجھے صرف ایک دکھ ہے, صرف ایک دکھ ہے, کاش کہ اس NRB میں میرے جیسے سیاسی لوگ جو تھے وہ کم از کم 150-200 ہوتے نا جی. ٹھیک ہے. تو پاکستان اور ملک ہوتا آج, کیونکہ ہم تقریباً ہفتے کا ایک PhD کر رہے تھے. ٹھیک ہے. دن رات, مطلب کم از کم جو ہے نا 18 گھنٹے ہم کام کرتے تھے. یہاں تک کہ جب میری شادی ہوئی تو میں کپڑے جو ہیں دفتر میں پہن کے گیا تھا اپنی شادی پہ, مطلب اتنا مطلب لگن تھی اور اتنی محنت تھی. پھر مجھے تمغہ بھی ملا ان چیزوں کا, مطلب مجھے نوازا بھی گیا اس طرح سے. تو بہرحال لیکن ایک اور بات ہے کہ میں اپنی جو سیاسی برادری ہے اس کے سامنے بھی سرخرو ہوا, کیونکہ ایک ٹائم تھا جب یہ رضا ربانی کی کمیٹی بنی اس کے بعد کہ جی ہم نے آئین میں سے وہ جو کالے دھبے مختلف ڈکٹیٹرز نے لگائے ہیں وہ ہٹانے ہیں. تو جب 140A کی بحث آئی تو اس میں میرے خیال میں 2-3 آراء تھیں. تو ہم نے پھر پورے ملک میں ایک کیمپین چلائی جیوے پاکستان کے نام سے, جس میں تمام لوکل گورنمنٹس کو ہم نے اجاگر کیا کہ بھئی آپ کے رائٹس جو ہیں وہ آئین میں پروٹیکٹڈ ہیں اور اب وہ کھسنے لگے ہیں اگر یہ ڈیلیٹ ہو گیا تو اس کا میرے خیال میں کافی اثر پڑا, کیونکہ اس میں جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ مل گئی, MQM بھی ہمارے ساتھ مل گئی, اور یہ جو اس وقت PTI نام نہاد ایک جماعت تھی یہ بھی ہمارے ساتھ مل گئے بڑی ضد کر کے. وہ بھی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ جب پہلے میرے پاس یہ عامر کیانی صاحب آئے, وہ عمران صاحب کے مطلب سب کچھ ہی تھے اس وقت, میجر ڈومو تھے کہہ لیں اس کو. تو وہ میرے پاس آئے کہ جی اس طرح سے آپ ہمیں بھی شامل کریں. تو میں نے کہا وہ ایک کونسل ہے جس میں یہ سارے ناظمین ہیں, میں ان کو پٹ کر دیتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں. تو میں نے ان کو بتایا کہ جس طرح, تو انہوں نے کہا جی ان کو ہم نہیں آنے دینا چاہتے. یہ کس نے کہا؟ یہ تمام جو ضلع ناظمین تھے, مطلب بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب اور سندھ کے. انہوں نے کہا جی عمران خان کے لیے گنجائش نہیں, اس کے لیے نہیں ہے گنجائش. تو میں نے ان سے پوچھا یار ہمیں بڑی ضرورت ہے اس وقت, وہ ایک ایک قطرہ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے, تو آپ کیوں مطلب یہ قطغن لگا رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں ان باتوں کو. تو انہوں نے کہا نہیں جی ان کے لیے نہیں, کیونکہ یہ اس لابی کے بندے ہیں. کس لابی کے؟ جو ان کے اوپر الزام مختلف فضل الرحمان صاحب بھی لگاتے رہے ہیں اور لوگ بھی لگاتے رہے ہیں, شاید جمائمہ کی وجہ سے یا کس وجہ سے, واللہ عالم. بہرحال تو میں نے آ کے عامر کیانی صاحب کو بتا دیا کہ بھائی جان وہ نہیں مان رہے. میں نے انہیں بار بار پوچھا کیوں نہیں مان رہے, کیوں نہیں. میں نے کہا یار بس چھوڑ دینا ان باتوں کو, وہ نہیں مان رہے. میں نے ان کو نہیں شیئر کیا کہ دل آزاری ہوگی ان کی. تو بہرحال پھر اور یہ جنم مشرف کا دور تھا اس وقت, یہ دوبارہ میرے پاس آئے. نہیں جی یہ جب گورنمنٹ بن گئی تھی PPP کی, یہ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, یہ تو اس کے بعد کی بات. اچھا اس کی بات کی بات ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ 2008 کی بات کر رضا ربانی صاحب کی جب کمیٹی وغیرہ تھی, یہ 2008 کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. تو اس میں جو ہے یہ جب بات چیت ہوئی تو پھر دوبارہ آ گئے کہ جی آپ کریں جی, کیونکہ ہمارے بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے, کبھی کوہاٹ میں, کبھی ایبٹ آباد میں, کبھی اٹک میں, کبھی ملتان میں, کبھی کراچی میں, کبھی کوئٹہ میں, کہاں پورا ملک ہم نے ہلا دیا تھا. تو اس میں پھر اپنا میں نے دوبارہ پٹ کیا, تو دوبارہ انہوں نے اصرار کیا کہ جی نہیں. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ چلیں آپ ان کی بات تو سن لیں. تو انہوں نے کہا جی چلیں بات سن لیتے ہیں. تو وہ آگے میریٹ ہوٹل میں ایک دوست جدھر غسل خان ہے اسلام آباد میں, وہ سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں, وہاں ایک بزنس لاؤنج ہے چھوٹا سا. تو ادھر ہم سارے بیٹھ گئے, جو مین لوگ تھے 10-15, اور وہ عمران خان آگے وہاں پر. تو خیر انہوں نے وہاں پر سوال جواب کیا ان کے ساتھ جو بھی تھا, اور تھوڑے سے مطلب گفتگو تلخ بھی ہوگی. تو میں چونکہ چیئر تھا, میں نے پھر ان کو منع کیا کہ بھئی ہمارے مہمان ہیں, آپ اس طرح نہیں بات کر سکتے, تو آپ تھوڑا سا جو ہے نا اس سے. خیر کرتے کراتے وہ معاملہ جو ہے تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا. تو نیچے پھر ہم نے پریس بلا لی اور وہاں جا کے پریس کانفرنس کی, جس میں یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں
یہ جیوے پاکستان کی تمام جو شرائط ہیں وہ مانتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں انشاءاللہ پوری طرح بھرپور پارٹیسپیٹ کروں گا اور اس طرح سے بات ہے ساری. تو یہ ساری اسنپٹ آف ہسٹری. اچھا اب پھر آپ کاف لیگ بنی اور کاف لیگ میں شامل ہو گئے آپ جی 2002 میں. کاف لیگ میں یہ ہوا جی کہ میرے علاقے کے جو لوگ تھے ان کو بڑا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا حکومتی معاملات جو ہیں وہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہی صورتحال تھی. پھر مجھے کہا گیا کہ جی آپ یہ کریں. تو میں ان کو تھا کیونکہ میں تو 97 میں آزاد الیکٹ ہو کے آیا تھا تو وہ تو صورتحال بڑی مختلف ہوتی ہے. تو بہرحال ظاہری بات ہے پھر جیسے وہ سارے گروپ نے کہنا تھا میں نے وہی کرنا تھا. ٹھیک ہے. 2002 میں آپ پھر کاف لیگ میں آ گئے. جی پھر میں بن گیا. پھر میں چیئرمین بن گیا, وزیر بن گیا. جی. تو جنرل مشرف صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات آپ کی کیسے ہوئی؟ جنرل مشرف کے ساتھ پہلی ملاقات میرے خیال میں پریزیڈنسی پہ ہوئی تھی. ایک فنکشن تھا شاید کوئی اوتھ ٹیکنگ کا تھا ججز کا یا کس چیز کا. بہرحال وہاں پر ملاقات ہوئی تھی لیکن بڑی سرسری سی. یہ 2001 کی بات ہے, یہ 2002 کی, یہ 2000 کی؟ نہیں جی نہیں, یہ ہے 2000 کی بات ہے. ٹھیک. 99 میں اکتوبر میں یہ ہوا تھا اور شاید دسمبر یا جنوری میں میں نے وہاں جوائن کر لیا تھا. تو اس کے بعد شاید. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ پھر زیادہ ملاقاتیں ہوتی رہیں جنرل مشرف صاحب؟ ان کے ساتھ اتنی زیادہ ملاقاتیں اس وقت نہیں ہوئی کیونکہ وہ زیادہ جو کنیکشن تھا, میں تو ایک لولی کنسلٹنٹ تھا تو وہ زیادہ نقوی صاحب سے یا جو ان کی کیبنٹ تھی یا جو بھی تھا, ہم تو مطلب لکھنے پڑھنے والا کام کر رہے تھے. تو ہمارے پاس تو سر کھرکنے کا ٹائم بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر جب میں چیئرمین بنا تو پھر ذرا زیادہ روابط کے ساتھ میٹنگیں ہونی شروع ہوئی. اور اس وقت مجھے یاد ہے جب میں ابھی کنسلٹنٹ تھا یا نہیں میں چیئرمین بن گیا تھا تو مجھے پہلی دفعہ جو ہے نا کور کمانڈرز کانفرنس میں پریزنٹیشن کرنے کا کہا گیا. تو جہاں تک مجھے میری معلومات ہیں شاید ناقص ہیں یا کیا ہے, لیکن یہ اتنی عام فہم بات نہیں ہے کہ کوئی بھی سویلین جا کے تو کور کمانڈرز کانفرنس میں دے. یعنی جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس میں اس کا سٹائل اور فارمیٹ ہی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں آ کے وہاں پر یہ بریف کرتے ہیں. وہاں بھی میں نے 3 دفعہ بریف کیا تھا فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں, لیکن یہ جو کور کمانڈر کانفرنس تھی اس میں ایک ہی دفعہ تھا. اس میں جو ہم نے کمپیوٹر سسٹم بنایا تھا پورے پاکستان کو مانیٹر کرنے کا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کیسے چل رہا ہے, اس کے اوپر پریزنٹیشن تھی اور یہ ٹرانزیشن کیسے پلان کی تھی ہم نے. ٹھیک ہے. وہ سر تو جنرل مشرف صاحب کیسے لگے آپ کو, کیسے بنے؟ ٹھیک تھے, بڑے اچھے تھے, لیکن میرے خیال میں جو ہمارے میں کمی پیشی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں نہیں میں کم از کم یہ نہیں جان سکا کہ ان کے پیٹ میں جماعت پل رہی ہے. یہ نہیں جان سکے. ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ واقعی مطلب سولجر آدمی ہے اور انہوں نے آ کے قوم کو کچھ چیزیں کر کے دینی ہے اور ایک راستے پہ چڑھا دینا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے اور یہ جو باقی چیزیں ہیں سیاسی, یہ صرف مینجمنٹ کے لیے ہیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا پروان چڑھ جائیں یا اس طرح کوئی سوچ ہوگی. لیکن بہرحال اینڈ آف دا ڈے پتہ کچھ اور چلا. اور ایک میں سمجھتا ہوں جو میرے سے اور بھی غلطی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ 2004 میں 28 جولائی کو میں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی اکانومی پہ, اور یہ وہ دور تھا جب چودھری شجاعت جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن چکے تھے وقتی طور پر, اور یہ شوکت عزیز اپنے کمالات کے لیے جو ہے نا ان کو شوکت عزیز صاحب کو ایلیویٹ کیا جا رہا تھا. اور اکانومی کا جو پٹاخہ بولا جا رہا تھا اس کے اوپر میں نے آ کے پریزنٹیشن دے دی. اور جب میں مشرف صاحب کو ملا تو میں نے ان سے یہ بات بتائی کہ جی جمالی صاحب نے ہمیں آرڈر کیا تھا کہ آپ پتہ کریں کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ بیوروکریسی ساری کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ جو اختیارات تھے ڈپٹی کمشنروں کے وہ چونکہ ہٹ گئے ہیں لہٰذا یہ مہنگائی ہو رہی ہے, تو یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو ہم نے کیا کیا, شاید آپ کو لوگوں کو عام نہیں پتہ یہ, لیکن اس وقت پاکستان میں 1280 تھانے تھے اور چونکہ ہم پولیس ریفارم کے بھی مطلب انچارج تھے تو ہم نے 1280 تھانوں کو بھیجا کہ جو اینٹی ہارڈنگ اور پرائس کنٹرول ایکٹ ہے اس کی دفعہ 3(7) کے تحت یہ کارروائی ہوتی ہے. مراسلہ ایک بنتا ہے, اس میں بندے گرفتار ہوتے ہیں تو اور فائن ہوتا ہے پھر. تو اس میں آپ ہمیں بتائیں کہ ڈیولوشن سے پہلے 3 سال اور ڈیولوشن کے بعد کتنی یہ چلان ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. تو جناب وہ انہوں نے ہمیں انفارمیشن بھیج دی, وہ بوریو میں آئی. ہمارے پاس ایک کمپیوٹر سینٹر تھا, وہ میں نے ان کو اس کے ہیڈ کو دے دیا کہ یہ سارے کمپیوٹر پہ چڑھاؤ اور ان کو ایک ایک کو چیک کرو, فیکٹ چیک کرو, پھر گراف بناؤ کہ یہ نیچے گئی, یہ اوپر گئی, یہ کیا ہوا. تو وہ انہوں نے تیار کر دی. تو وہ فائنز جو تھی وہ تو 3 گنا ہو گئی تھی چیکنگ, اور پتہ نہیں ہزاروں میں. خیر وہ جب جمالی صاحب کی میٹنگ ہوئی تو چاروں چیف سیکرٹری آ گئے. تو وہ انہوں نے کہا جی یہ چیئرمین NRB صاحب آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو میں نے وہ بورڈ پہ چڑھا دیا, مطلب اسکرین پہ. تو میں نے کہا جی اتنی چیکنگ بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ ڈیٹا کہاں سے ہے. میں نے کہا جی یہ ڈیٹا صوبوں سے ہے سارا. تو جمالی صاحب جو ہیں وہ بڑے تھوڑے سے ناراض ہو گئے چیف سیکرٹریوں کے ساتھ کہ جی یہ کیا بتا رہا, آپ کیا بتا رہے ہیں, اس میں کیا ہے. تو جمالی صاحب کا مطلب تھوڑا سا بلیڈر کا ایشو تھا, تو بار بار وہ بات روم جاتے. تو ان کو انہوں نے کہا کہ جی آپ 1 سیکنڈ ہو آئیں تو ہم ذرا پتہ کر لیتے ہیں. تو چیف سیکرٹری باہر گئے, انہوں نے اپنے ہوم سیکرٹریوں کو فون کیا کہ جی اس طرح یہ چیئرمین NRB نے ایک پریزنٹیشن دیا, تو آپ نے کوئی ڈیٹا بھیجا ہے ان کو. تو انہوں نے کہا کہ بوریاں آئی تھیں ضلعوں میں سے, وہ NRB کے لیے تھے, وہ ہم نے ان کو بھیج دیں. تو واپس آئے سر پھینکے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی دانیال صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, یہ بالکل ہی تھے. تو میں نے جتنا بالکل آپ مسکرایا نا ابھی, اتنا سا میں مسکرایا ہوں. اور جمالی صاحب کا مطلب بڑے پیار کرتے تھے میرے ساتھ, لیکن ان کا ٹیمپر ذرا شارٹ تھا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میں تھوڑا سا, تو انہوں نے کہا تم کیوں خوش ہو رہے ہو. میں نے کہا جی نہیں میں تو نہیں خوش ہو. نہیں تم خوش ہو رہے ہو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر یہ نہیں ہے جو یہ وجہ بتا رہا ہے تو آپ مجھے وجہ پتہ کر کے دیں. تو وہاں بریگیڈیئر مسعود صاحب تھے, تو میں ان کو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی آپ ڈائریکٹو بھیج دیں, ہم کر دیتے ہیں. تو جناب میں دفتر پہنچا تو ڈائریکٹو پہلے پہنچا ہوا تھا کہ جی یہ پتہ کر کے دیں. پھر ہم نے ساری ریسرچ کی, اکانومی دیڑھی, اور اس میں جو ہم نے دیکھا وہ بڑی بھیانک صورتحال تھی. تو میں وہ پریزنٹیشن تو تیار کر لی. تو پھر یہ پنڈی میں جو انیکسی تھی پریزیڈنسی والی, ادھر ہم گئے. تو وہاں پر جو ڈپٹی MS تھے وہ یہ ہوتے تھے باجوہ صاحب, جو ISPR کے آپ کے محکمے, آسم باجوہ. ہاں جی آپ کے جنرل آسم باجوہ جی, اس وقت یہ جنرل نہیں تھے, تو یہ DMS تھے. تو DMS کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی فائلیں شائلیں ہوں, آئیں گیسٹ کو بٹھائیں, ملائیں, ٹائمنگ کا خیال رکھیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ میں چلے گیا, تو میری ملاقات ہوئی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ہارورڈ یونیورسٹی کے جو انڈر گریجویٹ اپلیکیشن کا جو فارم تھا اس زمانے میں اتنا نہیں تھا, یہ سارا ای میل وغیرہ سارا کچھ. تو وہ پرنٹڈ جو تھا اس کے اوپر جنرل مشرف کی تصویر تھی. تو وہ میرا ایک دوست تھا, اپنے بچوں کے لیے وہ اپلائی کرا تھا, تو اس کے پاس وہ تھی, اس نے مجھے دے دی. تو میں نے جا کے ان کے سامنے رکھ دی کہ میں نے کہا جی یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا جو انڈر گریجویٹ اپلیکیشن فارم ہے, اس کے اوپر فرنٹ کور کے اوپر آپ کی تصویر لگی ہوئی. وہ بڑے حیران ہوئے دیکھ کے. اینی وے اس میں پھر میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ جی اس طرح سے اکانومی کا تو پٹاخہ نکل گیا ہے, ہم نے تو یہ پرائسنگ کے لیے سارا انویسٹیگیشن کی ہے, تو اس میں تو صورتحال بالکل مختلف ہے جو یہ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں ان چیزوں کی اتنی گہرائی میں سمجھ, تو میں میٹنگ بلاتا ہوں تو آپ ادھر یہ بات کریں. ان کا لاٹ آف ٹرسٹ ان می. تو وہاں پر ان کا ریئیکشن دیکھتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. لو جی میٹنگ بلائی گئی 28 جولائی 2004 کو, اور اس میں جو دوسری سائٹ تھی گورنمنٹ سائٹ وہ تھی عشرت حسین صاحب, اور ایک اکرم شیخ صاحب تھے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ وہ تھے, اور سیکرٹری فنانس تھے مدد اس طرح کر کے. شوکت عزیز کو نہیں بلایا تھا, حالانکہ وہ اس وقت منسٹر آف فنانس تھے اور پرائم منسٹر بننے کو جا رہے تھے. اور جو دوسری سائڈ تھی وہاں سارے ہم تو جنرل احسان تھے, یہ جو شاہ صاحب ہیں جو اس وقت IB کے ہیڈ تھے, آج کل PTI کے وہ شاید ننکانہ صاحب سے وہ آپ بریگیڈیئر اعجاز صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی وہ تھے. اور پھر محسن حفیظ صاحب تھے, جنرل حامد جوید تھے جو چیف آف سٹاف تھے پریزیڈنٹ کے, اور DGMI تھے, DGISI کا میں نے آپ کو بتا دیا. مطلب ایوری بڈی ہو از اینی بڈی. وہ تو جب پریزنٹیشن شروع ہوگی تو اس میں جب ہم تیسری چوتھی سلائیڈ پہ گئے تو ان کو تو سمجھ آ گئی جو فنانس والے تھے کہ یہ ہمارا تو دڑن تختہ ہو جانا آج. تو عشرت صاحب نے کوشش کی, انہوں نے کہا کہ جناب یہ اگر یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہمارے چیکنگ کرنے کے لیے ایک اور ایجنسی کو کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارے پہ تو اعتماد کھو گیا ہے, تو ہم پھر استعفیٰ دے دیتے ہیں. تو مشرف صاحب نے کہا کہ جی نہیں ایسی بات نہیں, ہم ایک ٹیم ہے, اور اگر ٹیم کے ممبر کے پاس کوئی سجیسچنز ہیں یا کوئی پوائنٹ السٹریٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں سن لینا چاہیے. اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو پھر ہم اس کو اپنا لیں گے, اگر نہیں ہوئی تو ویل اینڈ گڈ. آپ کیوں اتنے ایجیٹیٹ ہو کے پرسنل ہو رہے ہیں, پلیز پارٹیسپیٹ. تو یہ بات کر کے تو انہوں نے ختم کر دی.
جب 5-6 سلائڈیں اور چلیں تو انہوں نے ان کے خیالات سے بھی زیادہ بھیانک صورتحال سامنے آنے لگی. تو انہوں نے پھر کہا کہ جی یہ ڈیٹا غلط ہے. اب اور کوئی بات نہیں تھی کہنے کو, کیا کہتے وہ تو منہ پہ اپنا پیڑے تھی. وہ پریزنٹیشن ابھی بھی میرے پاس ہے, کسی دن میں بھیجوں گا آپ کو. تو اس میں کیا ہوا جی کہ وہ میں نے پھر ایک دم کہہ دیا کہ جی اگر اس میں ایک بھی ڈیٹا پوائنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ڈاکیومنٹ سے نہیں ہے تو میں اپنا استعفیٰ ٹینڈر کرتا ہوں. کہ آپ نے, انہوں نے بھی استعفیٰ کہا تھا, میں نے کہا میں بھی کر دیتا ہوں, اس میں کون سی بات ہے, کیونکہ ہم تو سارا ملک کے لیے کر رہے ہیں. تو اس بات پہ پھر وہ انہوں نے کہا پلیز کنٹینیو. خیر جب وہ پریزنٹیشن آگے چلتی گئی تو وائسز ریز ہوتی گئیں, ہیٹڈ ہو گئیں, اور ان کی بھی آواز بلند ہو گئی. اور جو یہ سائڈ تھی ملٹری والی, ان ساروں نے کہا کہ جی دانیال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی یہی پلسز ہیں جو یہ بتا رہے ہیں. اتنی ڈیٹیل میں تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن آج سمجھ آئی ہے کہ مسئلہ کیا ہے سارا. خیر وہاں سے ہم اٹھ کے آگے تو فیصلہ کیا ہوا اس میٹنگ میں کہ جی یہ اس کے ریفرنسز جو ہیں سارے ڈیٹا کے, یہ دانیال صاحب بھیجیں گے اور وہ چیک ہو جائیں گے. اگر وہ درست ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر, ظاہری بات ہے یہ تو اگنور ہونے والی بات نہیں ہے, تو اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر دانیال صاحب استعفیٰ دے دیں گے. لو جی ہم نے ساری رات جاگ کے ایک ایک چیز کو ٹی کو کراس کر کے آئی کو ڈاٹ کے اتنی موٹی فائل بنا ساری فوٹو کاپیاں ریفرنسز لگا کے صبح 7 بجے جنرل حامد جاوید صاحب کے دفتر بھیج دی. تو گورنمنٹ رولز آف بزنس کے تحت 14 دن کے بعد آپ ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں. تو میں تو ظاہری بات ہے مر رہا تھا کہ پتہ نہیں میں رہتا ہوں کہ نہیں رہتا. تو 14ویں دن جناب صبح 8 بجے میں نے گرین فون پہ جنرل حامد صاحب, اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, بڑے اچھے انسان تھے. تو ان کو میں نے فون کیا کہ جناب اس طرح سے میں نے وہ فائل بھیجی تو اس کا کیا بنے گا. تو میں نہیں پتہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی نہیں, وہ تو بڑا رفڑ پہ گیا. میں کہا جی کی ہویا, کہندا وہ تو جڑا فائنانس منسٹر سی وہ کہندا کہ جی میری غیر موجودگی فائنانس سے میٹنگ ہوئی ہے, اکانومی تے میٹنگ ہوئی ہے, مینوں بلایا تک نہیں گیا. تو بڑا پرسنل لے لیا انہوں نے, تو یہ تو وہ تو بڑا سر تے باں رکھی ہے, رولا پایا تھا انہوں نے. میں کہا جی ان میٹنگ تے میں تو نہیں نا بندے بلایا, مینوں کی پتہ سی بہرحال. تو آپ بتائیں پھر میں نے کیا کرنا ہے, استعفیٰ بھیجوں؟ تو وہ ہنسے آگے سے, کہتے نہیں نہیں آپ نے نہیں استعفیٰ بھیجنا, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اینی وے آئی ویٹڈ the whole day, I didn't get a call back, but the next morning the file came back and on it was only one comment, NFA, no further action. And that's جو ہم آج بھگت رہے ہیں نا, ایکچولی وہ اس وقت شروع ہوا تھا. وہ جو ڈالروں کی بارش ہوئی تھی افغانستان کی جنگ کی وجہ سے, اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر پہلی جو افغانستان کی جنگ ہم نے ضیاء دور میں بھگتی, اس میں جو مشہور کہاوت ہے کہ پاکستان کو ہیروین اور کلیشنکوف کلچر ملا, تو اس دوسری افغانستان کی جنگ کے بعد ابھی تک جو تاریخ ساز ہیں انہوں نے نہیں اس کو کوئن کیا. لیکن اگر وہ میرے سے پوچھیں گے تو میں ان کو کہوں گا کہ اس میں جو ہیروین اور کلیشنکوف ہیں وہ شوکت عزیز اور عشرت حسین تھے. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ ان دونوں میں سے ہیروین کون سا تھا اور کلیشنکوف کون سا تھا. یعنی انہوں نے پاکستان تباہ کر دیا. بالکل. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شوکت عزیز نے اور عشرت حسین نے پاکستان کو برباد کر دیا. جو ہم آج بھگت رہے ہیں یہ سارا اس وقت کا کیا ہوا ہے اور ڈاکیومنٹڈ ہے, یہ گپ شپ نہیں ہے. میں گورنمنٹ سرونٹ تھا اس وقت, مطلب میں پبلک سرونٹ تھا, وہ گورنمنٹ کی فائل ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ جان بوجھ کے کیا انہوں نے یا ان انٹینشنلی ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا جی, یہ آتے ہیں ٹیکنوکریٹ ہونے کی بنا پر, تو ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے اپنی کارکردگی دکھائیں گے, کیونکہ ان کے پاس اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے. تو وہ پھر جب ان کو یہ موقع ملا کہ باہر سے ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے, تو جو بھی سینٹرل بینکس ہیں وہ ایک پروسیس کرتی ہیں سینٹرلائزیشن, جب انوملس انفلوز ہوتی ہیں, تاکہ اکانومی میں سگنلنگ جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے اور لوگ غلط پٹری پہ نہ چل جائیں. جو چیز دیر پا ہی نہیں ہے اس میں آپ دیر پا فیصلے کیسے لے لیں گے؟ تو ان کو بچانے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ پیسے کا فلڈ جو ہے وہ پاکستان میں آنے دیا, اور روپی جو 100 پہ ٹریڈ ہو رہا تھا ایکسچینج ریٹ, وہ 64 پہ آ گیا. اس سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کل ہو گئی اور ہماری امپورٹس کی بیمار لگ گئی. اور اس زمانے میں ان ڈالروں کی وجہ سے اور ان پالیسیز کی وجہ سے پاکستان ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی سے ایک امپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہو گئی. اور پھر انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا پروڈینشیل ریگولیشنز فار کنزیومر فائنانس. یہ پہلے پاکستان میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, گاڑیاں لے لیں, اے سی لے لیں, جو مرضی لے لیں, جو مرضی لے لیں, آپ چمڑے کی جیکٹ لے لیں, آپ جوتے لے لیں, آپ اینکیں سن گلاسز لے لیں, آپ چھٹی پہ چلے جائیں, آپ کہیں نہ کہیں خرچہ تو کریں نا, بس جو مرضی کریں. اور یہ باقاعدہ میں نے اس پریزنٹیشن میں جو اخباروں میں اشتہار تھے بینکوں کے, وہ میں نے شائع کیے اس پریزنٹیشن میں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ مائی ہالیڈے بگنز ایٹ دا بینک, اور ایک میاں اور اس کی بیوی اور بچہ جو ہے وہ تھائی لینڈ کے کو پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم لون لے کے عیاشی کرنے ہیں. اور لٹرلی یہ جو کلچر تھا
اس نے پاکستان کو انویسٹ کروایا کہ وہ جو امپورٹڈ گڈس کی بھرمار لگ گئی اور جس میں فریج جیسی مائکرو ویو ٹی وی جو بھی آپ کہہ لیں جس طرح بھی گاڑیاں شاڑیاں سب کچھ پوری انڈسٹریز کھڑی ہو گئیں. اور جب وہ 2008 میں ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ تو ڈپلیسٹس ہیں اور وہ ڈالروں کی ٹوٹی بند ہوگی, پھر ہم ناتے توتے رہ گئے. اور پھر ایک صاحب جو ہیں شوکت ترین صاحب, وہ بینکر تھے, ان کو بنا دیا فائنانس منسٹر زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں. اور آن دی ایو آف دا PPP گورنمنٹ ان 2008 they had to sign literally in the first months the biggest IMF program in the history of Pakistan. یعنی آج آپ کہتے ہیں نا 23 پروگرام تھے 24 پروگرام تھے پتہ نہیں کدوں جان چھٹے گی, وہ جو سنگل پروگرام تھا 2008 کا وہ پاکستان کے تمام جو ماضی کے پروگرام تھے اس وقت تک ان کو جمع کر دیں تو اس سے کم تھے, اسے ایک پروگرام سے اتنا بڑا رہی صحیح کثر شوکت ترین صاحب نے وہ شوکت ترین نے ان کو ڈیٹ کا راستہ دکھایا کہ جی کوئی بات نہیں, اگر فورن ایکسچینج نہیں ہے تو ہم ڈیٹ لے لیتے ہیں. تو یہ سارے سکوک اور یہ سارے جو عجیب عجیب نام آپ کو سننے میں آ رہے ہیں نا, وہ اس وقت کی ایجاد ہیں یہ. اور پھر ہم نے ڈیٹ لیا اور پھر ہم نے ڈیٹ لیتے ہی چلے گئے. اور پھر ہم جب نون لیگ کی حکومت آئی اس وقت ہم نے فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ڈار صاحب نے امینڈ کر دیا. میں بڑا چیخا چلایا اس کے اوپر کہ یہ غلط ہو رہا ہے سارا کچھ, اور اکثر PM ہاؤس میں بھی میں رپورٹ ڈالا رکھتا تھا کہ اکانومی کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, خدا کے لیے کچھ کر لیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے تو ساروں کی ہاتھی مکا دی. اور اب پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی کا جنازہ نکالا وہ شوکت عزیز تھے, عشرت حسین تھے اور شوکت ترین تھے, اور اگر کسی کو سزا دی جا سکتی تو ان تینوں کو دینی چاہیے؟ نہیں, اب اس کے بعد چلتے چلے جائیں نا. اچھا, اس کے بعد ساروں نے اپنا حصہ ڈالا. اچھا, اور ان سب کو پکڑ کے لٹکا دینا چاہیے؟ نہیں, بات یہ لٹکانے کا ایشو نہیں ہے. ان کو لٹکا بھی دیں گے تو پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو جانی. بات اس کو سمجھنے کی ہے کہ اب ضرورت کیا ہے وقت کی. تو آپ کو ایک نیشنل اکنامک ٹرانزیشن پلان چاہیے. جب تک آپ کے پاس اکنامک ٹرانزیشن نہیں ہوگی, یہ جو پروڈکشن فنکشن آپ بنا چکے ہیں, یہ جو امپورٹ بیسڈ پروڈکشن فنکشن ہے, یہ جب بھی آپ کو تھوڑی سی بھی گروتھ دے گا تو آپ کے ڈالر ختم ہو جائیں گے اور آپ پھر IMF کے پاس بھاگتے چلے جائیں گے. اور یہی ہوتا رہا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہے اس طرف آپ نے جانا ہے. اس میں یہ جو امپورٹس آپ کر کے نٹ بوٹ کس کے بیچ دیتے ہیں نا, چاہے جون سی بھی چیز ہے, یہ کام نہیں چل سکتا. پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. ظاہر لے جناب, یہ پہلا جو ایپیسوڈ ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور اگلا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے 2013 سے, کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی تو اس وقت دانیال عزیز صاحب اس گورنمنٹ کا حصہ تھے. مریم نواز صاحبہ نے ایک میڈیا سیل بنایا تھا, دانیال صاحب اس میڈیا سیل کے اندر ہوتے تھے. اس وقت کون سا نیریٹیو ڈیولپ کیا جاتا تھا, کیسے کیا جاتا تھا, کیا ہوتا تھا, میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کیسے گئی, اور اس کے پیچھے کون کون سے عوامل تھے. پھر میاں نواز شریف صاحب گرفتار ہو گئے, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی, میاں صاحب باہر چلے گئے, بہرحال میاں صاحب واپس آئے, دانیال عزیز صاحب نے پارٹی چھوڑ دی. تو اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ سارا اس جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر ہے. یہاں پہ بریک لیں گے, 9 بجے آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی.